میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو بھائی، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے، ہاں، ہندو کے پاس سے جو پرچہ نکلا اس میں خدائی تعلیمات میں بھگوان جو بیسیوں قسم کے، یہ اس کا بھگوان، یہ اس کا بھگوان، پھر تھائی لینڈ کے الگ بھگوان، برما کے الگ بھگوان، پھر 50 والے الگ، 100 والے الگ، 200 والے الگ، 5 پہ ایک فری والے الگ، بہت ساری قسموں کے. تو یہ خدائی تعلیمات نہیں ہو سکتی کہ خدا ہمیں اپنے آپ سے ہٹا کے کس کے سامنے جھکا رہا ہو؟ پتھروں کے سامنے. یہ ایسا ہی ہے جیسے وہی میں نے بتایا نا، جیب سے پرچہ نکلا تو تعلیمات کیا تھیں، آپ مان لو گے ان تعلیمات کو؟ تو عیسائیت کے پاس سے کچھ نہیں نکلا، یہودیت کے پاس سے کچھ نہیں نکلا. ایک شخص تھا جس کے پاس پرچہ نکلا، اس میں تھا کہ خدا سے ریلیشن کیسے بنایا جا سکتا ہے. بلکہ وہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کے پاس الحمد سے لے کے والناس تک قرآن نکلا، ان کے پاس 5 نمازیں نکلیں، ان کے پاس طہارت کے احکام نکلے کہ نماز سے پہلے ایسے طہارت، غسل کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، دانت صاف رکھنے کیسے ہیں، اور ایک ایک چیز اپنی باڈی کو مینٹین کرنے سے متعلق، کھانے پینے کی ہدایات سے متعلق. پھر رمضان کے روزے نکلے، حج نکلا، حج کا ایک ایک لمحہ کیسے حج کیا جائے گا، رمی کیسے کی جائے گی، سعی کیسے کی جائے گی، حج کرنا کتنی دفعہ ہے زندگی میں، کس پہ فرض ہوتا ہے، کس پہ فرض نہیں ہوتا. پھر زکوٰۃ، کتنی زکوٰۃ کس پہ فرض ہے، کس پہ فرض نہیں ہے، کس کو دی جائے گی، کیسے دی جائے گی. پھر اللہ کے حقوق کی ایک طویل فہرست جو فقہ کی کتابوں میں اتنی بھری ہوئی ہے. پھر اس کے بعد مخلوق کے حقوق شروع ہوتے ہیں. ماں کے حقوق الگ بیان کیے، بیوی کے حقوق الگ بیان کیے، بیٹی کے حقوق الگ بیان کیے، بیٹے کے حقوق الگ بیان کیے، پڑوسیوں کے حقوق الگ بیان کیے. اتنی تفصیل. پھر مرو گے تو تمہاری جائیداد میں کس کا کتنا حصہ ہے، بیوہ کا کتنا حصہ ہے، اگر اولاد ہو تو کتنا حصہ ہے، اولاد نہ ہو تو کتنا حصہ ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اگر تمہارے اولاد نہیں، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تمہاری بیوی مر گئی تو اس کے اگر اولاد ہے تو تمہارا 4تھا حصہ، اس کے اولاد نہیں ہے تو تمہارا 8واں حصہ. ایک ایک چیز کو قرآن ایکسپلین کرتا چلا جا رہا ہے. پھر ریاست کے کیا حقوق ہیں، ریاست کے کیا قوانین ہیں، پھر سزائیں کیا ہیں، جرم کون سے سزائیں ایسی ہیں جو قابل تعزیر ہیں، کون سی سزائیں ایسی ہیں جن پہ حد جاری ہوگی. حد جاری ہونے کا اصول کیا، کتنے گواہ ہو تو حد جاری ہوگی، کتنے گواہ نہیں ہو تو حد جاری نہیں ہوگی. ایک ایک چیز. ڈاکوؤں کا کیا، ریاست ڈاکوؤں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی. بھائی گرفتاری سے پہلے اگر توبہ کر لی تو اس کی وہ سزا نہیں، حد جاری نہیں ہوگی. اگر گرفتاری کے بعد توبہ کی ہے تو حد جاری ہوگی. پورا قانون. اور 1400 سال یہ قانون دنیا میں رائج رہے ہیں. یہ تو 1920 میں جا کے خلافت ختم ہوئی، ابھی بھی جزوی طور پر دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ نافذ ہیں. اور عملی طور پر آپ دیکھو، اسلام کے صرف ایک حکم کو آپ دیکھ لو، روزے کو. آپ کا کیا خیال ہے، روزہ آسان ہے؟ لگتا ہے آسان، اس لیے کہ سب رکھتے ہیں. لیکن ڈاکٹر اگر ایک دفعہ آپ کو کہہ دینا انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ آپ کے لیے ضروری ہے، 12 گھنٹے آپ نہ کھائیں، کتنی دفعہ ڈاکٹر کے مشورے پہ چھوڑ دو گے کھانا؟ ڈاکٹر خود نہیں چھوڑ رہا ہوتا. کتنا ڈاکٹر کہتے ہیں نا 2 کھانوں میں گیپ رکھیں، رکھتے ہیں گیپ، بکری کی طرح جگالی کرتے رہتے ہیں، سارا دن کھاتے رہتے ہیں. ڈاکٹر جو مشورے دے رہا تو خود بھی کھا رہا ہوتا ہے. 100 میں کوئی ایک ڈاکٹر ہے جو اپنی ہدایات پر خود عمل کر رہا ہو. نہیں بھائی، 12-13 گھنٹے کھانا پینا روکنا آسان کام بولو نہیں. 1400 سال پہلے ایک پیغمبر نے اعلان کیا، جو مکہ میں پیدا ہوئے، ایسی قوم جو امی تھی، کوئی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے، کسی اسکول میں نہیں گئے ہیں. بھائی ہمارا ان سے نہ بلڈ ریلیشن، نہ قوم کا ریلیشن، اور جنریشن گیپ اتنا کہ 100 سال، 50 سال، 200 سال کا نہیں، 1400 سال کا گیپ. اس سے زیادہ کوئی جنریشن گیپ ہو سکتا ہے کسی لحاظ سے؟ کوئی میں، ہماری زبان اردو یا پنجابی یا سندھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بولو عربی. ہم 21ویں صدی کے یا 15ویں صدی کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے. ہمارا کلچر شلوار قمیض، اس دور کا کلچر لنگی یا چادر. نہ کلچر میچ کر رہا ہے، نہ زبان میچ کر رہی ہے. انہوں نے 1400 سال پہلے کہا کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک رمضان کے مہینے میں نہ کھانا ہے نہ پینا. کروڑوں مسلمان 1400 سال کے بعد اس حکم پر عمل کر رہے ہیں. 1400 سال کے بعد بھی
جس میں عربی بھی ہیں، ترکی بھی ہیں، انگریز بھی ہیں، جیپنیز بھی ہیں، چائنیز بھی ہیں، ازبکی بھی ہیں، تاجکی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں. اتنی پاورفل موٹیویشن ایک شخص کے اندر کہاں سے آ گئی بھائی کہ اس کی بات پہ 1400 سال کے بعد بھی عمل کیا جا رہا ہے. اور وہ ہمیں اس سے ملے گا کیا؟ ڈاکٹر جو آپ کو فائدہ بتاتا ہے فوراً مل رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے 12 گھنٹے کی فاسٹنگ کرو، دیکھنا اسی دن تمہاری شوگر نارمل ہو جائے گی، دیکھنا اسی دن تمہارا بلڈ پریشر نارمل، دیکھنا تم 4-5 دن کرو گے ایسا لگے گا 18 سال کا جوان ہو گیا. اور لگ بھی رہا ہوتا ہے پھر بھی نہیں کر رہے. بھائی ٹینشن ہے یار، 12 گھنٹے چلو ایک دفعہ ہو جائے گا، کون پھر بھی برگر پیزے پھوڑ رہے ہوتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ 1 مہینے روزہ رکھنا، کیا ملے گا؟ کولیسٹرول ڈاؤن ہو جائے گا؟ نہ. جو آپ نے خوشخبری دی الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے، بدلہ کون دے گا؟ میں. نہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہ اللہ کے بدلے کو دیکھا. یار اتنی پاورفل موٹیو، 2-4 لوگوں پر تو اثر ہو سکتا ہے، کروڑوں لوگ، کروڑوں، اور 1400 سال سے پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے. یہ سب اس کی علامت ہے کہ اسلام کے ٹکر کا اللہ نے اسلام کے مقابلے میں کوئی چھوڑا بولو ہے ہی نہیں. کہ تمہارے پاس اگر کسی دین پہ چلنا ہے تو اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. وہی جیسے ایک باریک بندہ اور ایک صحت مند، تو آپ کے پاس اب آپشن ہی نہیں ہے کہ آپ اس باریک پہ ڈالو کہ اس نے پتھر اٹھایا ہوگا. اتنا آسان کر دیا نا کیس، مقدمہ آسان کر دیا، بھائی یہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو اللہ نے بھی اتنا آسان کر دیا اسلام کو کہ سمجھنے کو کہ ہمارے پاس سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بولتے کیوں نہیں ہے. اب آخری بات بس ختم کرتا ہوں. دیکھو اللہ نے یہ تو بہت آسان کر دیا، سمجھنا کہ اسلام برحق مذہب ہے، چلنے کو آسان نہیں کیا، چلنے کو آسان نہیں کیا. جب پتہ چل گیا نا برحق ہے تو چلنے میں کچھ مشکلات آئیں گی. بہت مشکل بھی نہیں کیا لیکن بہت آسان بھی بولو نہیں کیا. تو بس اب ہم سمجھ تو لیتے ہیں کہ اسلام برحق ہے، عمل ہم اتنا کرتے ہیں جتنا ہماری سوسائٹی ہمیں اجازت دیتی ہے، جتنی ہماری خواہشات ہمیں اجازت دیتی ہیں، اس سے زیادہ آگے نہیں جاتے. کتنا ہم اسلام پہ عمل کرتے ہیں، بس ایک مثال سے بات سمجھاؤں گا. ایک صاحب سے کسی نے پوچھا کہ یار قرآن میں اتنی دعائیں ہیں، تمہیں کون سی دعا زیادہ پسند ہے؟ اس نے قربان جاؤں قرآن کی دعاؤں پہ، قرآن میں بہت ساری دعائیں، لیکن مجھے جو سب سے پسند آئی ہے نا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے دسترخوان اتار دے. یہ والی دعا سب سے اچھی. اچھا بھائی دسترخوان والی اچھی ہے. اچھا قرآن میں احکام بہت ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، صدقہ، خیرات. کون سا حکم تمہیں سب سے پیارا لگا قرآن کا؟ اس نے کہا قربان جاؤں قرآن پہ اور قرآن کے احکام پہ. سارے احکام اچھے، لیکن ایک حکم جب پڑھتا ہوں دل گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے. کلو وشربو، کھاؤ اور پیو. تو ہمارا جو اسلام سے ریلیشن ہے پیڑے کھانے والا، جو چیزیں اسلام ہمارے فیور میں جا رہی ہیں نا اس میں ہم سب کیا ہیں؟ سچے پکے مسلمان. اور جو چیزیں ہمارے اگینسٹ جا رہی ہیں اس پہ غفار بھائی عمل کریں گے اور اس پہ وہ ستار بھائی عمل کریں گے، اس پہ میں عمل بولو نہیں کروں گا. ایک مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں، کیا کروں اب مثالیں آ رہی ہے. ایک خاتون نے امریکہ سے فون کیا کہ میرے شوہر جھوٹا طلاق نامہ بنوا رہے ہیں تاکہ مجھے طلاق یافتہ شو کریں، اور پھر جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں ڈاکومنٹیشن کے لیے ضرورت پڑ گئی تھی ان کو، کیا تھی مجھے پورا واقعہ یاد نہیں. تو کہتی مجھے تو ڈر لگ رہا ہے جھوٹے طلاق نامے سے سچی مچی میں طلاق تو نہیں ہو جائے گی. میں نے کہا ہو جائے گی، جو انہوں نے ورڈنگ بتائی میں نے کہا تو سچی مچی میں ہو جائے گی. انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا، انگلش میں ہی کہا ہوگا ظاہر ہے، کہ وہ مفتی طارق مسعود صاحب سے میں نے پوچھا کراچی فون کر کے، وہ تو کہہ رہے ہیں سچی مچی میں ہو جائے گی طلاق. تو وہ جواب میں کہتے ہیں ان مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں. تو میں کس نے بولا کسی مولوی کو فون کرو؟ چھوڑو ڈیورس پہ، ہم تھوڑی سچی مچی میں دے رہے ہیں بنا، اور ڈاکومنٹیشن کے لیے ضرورت ہے ہمیں، پتہ نہیں ویزا چاہیے کیا چاہیے، چھوڑو. تو اس خاتون نے کہا وہ کہہ رہے ہیں چھوڑو مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا بالکل، ان سے کہو بالکل چھوڑو، پھر مولوی کو بالکل آؤٹ کر دو. سب سے پہلی بات میں نے کہا ان سے بولو کہ آپ کو یہ نکاح کے تکلف کی ضرورت ہی کیا تھی؟
شادی جب آپ کی ہوئی ہے تو نکاح کے تکلف کی، نکاح کا حکم کون دیتا ہے؟ مذہب. اور بتاتے کون ہے؟ مولوی لوگ بتاتے ہیں نا. کیا ضرورت ہے 100 طلاقیں ویسی زبان سے دے دو، پیپر میں بھی لکھ کے دے دو، زبان سے بھی دے دو، جیسے مرضی دے دو، بعد میں بولو نہیں ہوئی طلاق. اب کسی سے بھی فتویٰ لوگے بولے ہوگی تو فتویٰ لینے کے چکر میں پڑنے کی ضرورت کیا خیال ہے بھائی؟ ہے ہی نہیں. پھر میں نے کہا جب یہ مرے گا تو جنازے میں مولوی کے تکلف کی ضرورت کیا خیال ہے؟ نہیں ہے. بلکہ پادریوں کے تکلف کی ضرورت نہیں. کیا ضرورت ہے تابوت میں ڈال کے اس کو، تابوت میں یا مسلمانوں کے طریقے سے کفن لپیٹ کے کووں کو کھلا دو. بھائی جب مر گیا تو عقل کیا کہتی ہے؟ اب مر گیا، اب کیڑوں سے بہتر نہیں ہے کہ کسی کے کام آ جائے. قبر میں کس نے کھانا ہے؟ بھائی عقل سے اگر فیصلہ کرو تو قبر میں جا کے کیڑوں نے کھانا ہے. بہتر نہیں ہے تازہ تازہ مرا ہے کباب بنا کے انسانوں کو کھلا دو. بعض علاقے ہیں جہاں انسان کا گوشت بھی کھا جاتے ہیں لوگ. عقل سے اگر فیصلہ، یہ تو مذہب کہہ رہا ہے کہ انسانی لاش اسی طرح قابل احترام ہے جیسے وہ زندگی میں قابل احترام. یہ تو مذہب کہتا ہے، چاہے عیسائی مذہب ہو یا اسلام ہو. لہذا اس کو پروٹوکول دینا ہے. تبھی تو غیر مسلموں میں تکلف گیا. جاپان میں ہو کے آیا ہوں، وہاں جلاتے ہیں. ابے کون دفن کرے، زمین جگہ بھی گھیرے گا. وہ کیا کرتے ہیں، لاش کو اوون میں ڈالا، راکھ ہو گئی، آئی بوتل میں بھرا تو اتنی سی جگہ پہ پورا خاندان آ جاتا ہے ان کا. ایک قبر ہوتی ہے اس میں پردادا، بیٹا، بہو، داماد، سارا خاندان جاپانیوں کا اتنی سی جگہ پہ. ہمارے مردوں کی آپ بدماشی دیکھو، پورے قبرستان مہنگی مہنگی جگہوں پہ گھیر کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے. کیا خیال ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ ٹھیک کر رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ اپنے ہسبینڈ کو بولیں کہ جب آپ مریں گے تو یہ جنازہ اٹھانا لوگوں کو ٹینشن ہے، سیدھا سیدھا ایک اوون ہے اس میں ڈالو، چند سیکنڈ لگتے ہیں، راکھ بن کے باہر، اس کو دفنا دیں. چلو گوشت کووں کو کھلانا اچھا نہیں لگ رہا تو اس میں دفنا دیں. تو مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت کیا خیال ہے؟ نہیں ہے. بہت چیزیں ابھی میں کیا لے کے جاؤں. ختنوں سے شروع ہوتی ہے بات. ختنے کس کے چکر میں پڑھ کے کرواتے ہیں؟ بولو. علماء نے کہا ہے نا سنت ہے. تو مولویوں کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت، پھر میں نے کہا ان سے بولو انگریز مولویوں کے چکر میں نہیں پڑتا لہذا وہ شادی نہیں کرتا. آپ نے شادی کیوں کی ہے؟ پھر مولویوں کے چکر میں نہیں پڑتا تو شراب بھی پیتا ہے تو اپنے میاں کو ایک عدد بوتل بھی لا کے پکڑا دو. پھر مولویوں کے چکر میں انگریز نہیں پڑتا تو نائٹ کلب بھی جاتا ہے تو اپنے ہسبینڈ کو بولو کہاں جاؤ؟ نائٹ کلب. اور پھر ان کی بیگمات بھی جاتی ہیں. پورا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا؟ برباد. تو یہ کیا بات ہے یار؟ جہاں ڈر لگتا ہے وہی ہے. ہمارے حضرت کے پاس ایک آدمی اپنے بچے کو لے کر آیا کہ بہت شرارتی ہو گیا ہے، اس کو ذرا صحیح دیندار بنا دیں، ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا. حضرت نے دیندار بنا دیا، اس نے داڑھی بھی رکھ لی، نماز بھی بن گیا، انسان کا بچہ بن کے گھر